السلام علیکم، خوش آمدید۔ ہر وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ میں تو روز ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، ضروری نہیں کہ وہ ظہر کی نماز صحیح طریقے سے بھی پڑھ رہا ہو، کیونکہ برسوں سے نماز پڑھنے والی بھی ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جن کا انہیں احساس تک نہیں ہوتا۔ کوئی رکوع میں اتنی جلدی کرتا ہے کہ اطمینان ہی باقی نہیں رہتا، کوئی سجدے میں چند لمحے بھی نہیں ٹھہرتا، اور کچھ لوگ مصروفیت کی وجہ سے ظہر کو صرف ایک ذمہ داری سمجھ کر جلدی جلدی ادا کر لیتے ہیں۔ لیکن اصل سوال صرف غلطیوں کا نہیں ہے، اصل سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سے ظہر کی نماز کس انداز میں چاہتا ہے۔ اگر آپ دفتر میں ہوں، کام پر ہوں، کاروبار میں مصروف ہوں، یا ایک کے بعد ایک میٹنگز چل رہی ہوں، تو کیا اس مصروف زندگی میں بھی ظہر کی نماز اسی سکون اور اطمینان سے ادا کی جا سکتی ہے جس کا حکم اسلام دیتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم ظہر کی نماز کا مکمل اور درست طریقہ قدم بقدم سیکھیں گے، ان غلطیوں کو جانیں گے جو اکثر لوگ انجانے میں کرتے ہیں، اور آخر میں ایک ایسی سائنسی تحقیق بھی جانیں گے جس کے بعد شاید آپ ظہر کی نماز کو پہلے کی طرح کبھی نہ دیکھیں۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی، لیکن اگر آپ غور کریں تو ظہر کی نماز ایک ایسی نماز ہے جو دن کے عین مصروف وقت میں آتی ہیں۔ فجر میں اکثر لوگ گھر پر ہوتے ہیں، مغرب اور عشاء میں بھی اکثر لوگ اپنے گھروں کو واپس آ چکے ہوتے ہیں، لیکن ظہر یہ وہ نماز ہے جو اکثر اس وقت آتی ہے جب انسان اپنے کام کے عروج پر ہوتا ہے۔ اس لیے شیطان بھی اسی نماز میں انسان کو سب سے زیادہ مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کام کا بہانہ، کبھی میٹنگ، کبھی گاہک، کبھی تکن اور کبھی صرف سستی۔ لیکن ایک مومن جانتا ہے کہ رزق دینے والا بھی اللہ ہے اور نماز کا حکم دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز صرف 4 فرض رکعتوں کا نام ہے، حالانکہ ظہر کی نماز کی مکمل ترتیب اس سے کہیں زیادہ ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں بہت سے لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک سے نماز سیریز کی اس ویڈیو میں درست تلفظ کے ساتھ قرات کی ادائیگی، تسبیحات کی تعداد اور مکمل نماز کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں، جس سے آپ کو ظہر نماز سیکھنے میں آسانی ہوگی۔ اب فرض کریں ظہر کی اذان ہو چکی ہے، آپ نے دنیا کے سارے کام چند لمحوں کے لیے ایک طرف رکھ دیے ہیں۔ اب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں، اور شاید یہی وہ چند منٹ ہیں جن میں آپ کا اپنے رب سے سب سے قریبی تعلق قائم ہونے والا ہے۔ نماز صرف پڑھی نہیں جاتی، نماز محسوس بھی کی جاتی ہے۔ آپ وضو کرتے ہیں، پانی آپ کے چہرے، ہاتھوں اور پاؤں پر بہتا ہے، لیکن اسلام صرف جسم کی صفائی نہیں سکھاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ بھی جڑتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پاکیزگی کی حالت میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ یعنی آپ صرف جسم صاف نہیں کر رہے بلکہ اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب آپ قبلہ رخ کھڑے ہیں، دل میں ایک ارادہ کرتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ظہر کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور اب آپ دنیا سے کٹ کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں۔ پہلی رکعت آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اور اسی لمحے دنیا آپ کے پیچھے رہ جاتی ہے۔ دفتر، کاروبار، پریشانیاں، فون، سب کچھ اب صرف آپ ہیں اور آپ کا رب۔ آپ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، گویا نماز کی ابتدا ہی اس اعتراف سے ہوتی ہے کہ ہر کمال صرف اللہ کے لیے ہے۔ اب آپ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ صرف قرآن کی پہلی سورت نہیں، یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک گفتگو ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ سوچیں، آپ صرف الفاظ نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ کا رب آپ کی بات کا جواب دے رہے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کی کوئی بھی سورت یا چند آیات پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام سننے اور پڑھنے کے بغیر نماز کا قیام مکمل نہیں ہوتا۔ اب آپ جھکتے ہیں، لیکن یہ جھکنا کسی انسان کے سامنے نہیں، یہ پوری کائنات کے رب کے سامنے جھکنا ہے۔ اس لیے آپ کہتے ہیں کم از کم 3 بار سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یعنی میرا رب ہر نقص سے پاک ہے اور وہی سب سے عظیم ہے۔ رکوع انسان کو عاجزی سکھاتا ہے،
پھر آپ قوما میں سمع اللہ لمن حمدہ، پھر ربنا لک الحمد۔ یہ صرف اگلے سجدے تک پہنچنے کا وقفہ نہیں بلکہ اللہ کی حمد کا ایک مستقل حصہ ہے۔ سجدہ نماز کا سب سے خوبصورت لمحہ ہے۔ آپ اپنی پیشانی زمین پر رکھتے ہیں۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، وہی انسان اپنی سب سے قیمتی چیز اپنی پیشانی اپنے رب کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یہاں کم از کم 3 بار کہتے ہیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ دیکھیں آپ خود زمین پر سب سے نیچے ہیں لیکن اپنے رب کی سب سے بلند شان بیان کر رہے ہیں۔ کیا خوبصورت تعلق ہے۔ پھر آپ مختصر بیٹھتے ہیں اور دوسرا سجدہ کرتے ہیں۔ اب پہلی رکعت مکمل ہو گئی۔ اب دوسری رکعت بھی پہلی رکعت کی طرح ادا کریں۔ سورۃ فاتحہ، پھر کوئی سورت یا آیات، رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم، پھر قوما، پھر 2 سجدے، ہر سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلی۔ یہ نماز کا وہ لمحہ ہے جب بندہ انتہائی ادب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرتا ہے۔ آپ التحیات پڑھتے ہیں۔ اگر یہ نماز کی آخری نشست ہو تو درود ابراہیمی اور مصنون دعائیں پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں، لیکن چونکہ ہم 4 رکعت والی نماز ادا کر رہے ہیں اس لیے التحیات کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تیسری رکعت بھی اسی ترتیب سے، یعنی سورۃ فاتحہ، پھر کوئی سورت یا آیات، پھر رکوع، پھر قوما اور 2 سجدے۔ چوتھی رکعت بھی اسی طرح مکمل کریں۔ آخر میں التحیات، درود ابراہیمی، دعا اور دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ اس طرح ظہر کی 4 رکعت سنت مؤکدہ مکمل ہو جاتی ہیں۔ اب 4 رکعت فرض اسی ترتیب سے ادا کریں جس طرح 4 رکعت سنت آپ نے ادا کی تھی، لیکن یہ یاد رکھیں، ایک تو 4 رکعت سنت میں ہم نے 4 رکعت سنت کی نیت کی تھی، یہاں پر ہم 4 رکعت فرض کی نیت ادا کریں گے۔ پہلی 2 رکعت میں ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد سورۃ فاتحہ اور سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن کی کوئی سورت یا چند آیات پڑھیں، جبکہ تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھیں، مزید سورت نہ ملائیں۔ باقی رکوع، قوما، سجدے، تشہد اور سلام اسی ترتیب سے ادا کریں۔ 4 رکعت فرض مکمل ہونے کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کریں۔ طریقہ وہی ہے، یعنی آپ پہلے 2 رکعت سنت کی نیت باندھیں، پھر ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد پھر تعوذ اور تسمیہ، پھر سورۃ فاتحہ، سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت، پھر رکوع، پھر قوما، پھر پہلا سجدہ۔ سجدے سے اٹھتے ہوئے جلسے میں آپ بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد پھر دوسرا سجدہ، پھر اسی طرح دوسری رکعت کے لیے بھی اٹھ جائیں۔ پہلے سورۃ فاتحہ، سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا کم از کم قرآن کی 3 آیتیں، پھر رکوع، پھر قوما، پھر سجدہ، پھر جلسہ، پھر دوسرا سجدہ۔ دوسرے سجدے کے بعد پھر التحیات، درود ابراہیم یا کوئی بھی درود، اور پھر دعا کے بعد پھر سلام پھیریں۔ لیکن اگر آپ نے محسوس کیا ہو ہم نے ابھی صرف نماز ادا نہیں کی، ہم نے نماز کو سمجھنے کی کوشش بھی کی، اور شاید یہی وہ فرق ہے جو ایک عادت والی نماز اور ایک زندہ نماز کے درمیان ہوتا ہے۔ آپ کے ذہن میں بھی شاید یہی سوال ہو کہ میں نماز کا طریقہ جانتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، پھر بھی نماز میں وہ سکون کیوں محسوس نہیں ہوتا جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے؟ یہ سوال صرف آپ کا نہیں، تقریباً ہر نمازی کا ہے، اور اس کا جواب چند ایسی غلطیوں میں چھپا ہے جنہیں ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پہلی غلطی، نماز مکمل کرنا، نماز ادا کرنا نہیں۔ ذرا خود سے سوال کیجئے، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی توجہ کہاں ہوتی ہے؟ ہر آیت پر، ہر تسبیح پر، یا صرف اس انتظار میں کہ نماز کب ختم ہوگی؟
اگر ہماری سوچ صرف 4 رکعت مکمل کرنی ہے بن جائے تو نماز عبادت سے زیادہ ایک معمول بن جاتی ہے، حالانکہ نماز کا مقصد جلدی ختم کرنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہرنا ہے۔ دوسری غلطی، جسم حاضر دل غائب۔ ہم رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، الفاظ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ذہن وہ ابھی بھی دفتر میں، کاروبار میں یا موبائل کی نوٹیفیکیشن میں ہوتا ہے۔ اس لیے سلام پھیرنے کے بعد کئی لوگ خود سوچتے ہیں میں نے دوسری رکعت میں کون سی صورت پڑھی تھی۔ اگر کبھی ایسا ہو تو خود کو برا مت کہیں، یہ شیطان کی سب سے پرانی کوشش ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان نماز تو پڑھے لیکن نماز سے کچھ حاصل نہ کرے، اس لیے جب بھی ذہن بھٹکے نرمی سے اپنی توجہ دوبارہ نماز کی طرف لے آئے۔ یہی خشوع کی مشق ہے۔ یاد رکھیں، خشوع مشق کے بغیر نہیں آتی۔ تیسری غلطی، جلد بازی۔ اتنی جلدی کہ رکوع بھی چند لمحوں کا اور سجدہ بھی۔ ذرا سوچیں، اگر آپ کسی ایسے شخص سے ملنے جائیں جس کی آپ بے حد عزت کرتے ہو تو کیا آپ چند سیکنڈ میں ملاقات ختم کر کے واپس آ جائیں گے؟ یقیناً نہیں۔ پھر جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں تو جلدی کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جلدی جلدی نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا، واپس جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس حدیث سے علماء نے یہی سمجھایا ہے کہ نماز کے ہر رکن میں اطمینان ضروری ہے۔ رکوع صرف جھکنے کا نام نہیں، سجدہ صرف پیشانی رکھنے کا نام نہیں، ہر رکن کو سکون سے ادا کرنا نماز کی خوبصورتی ہے۔ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر انسان واقعی مصروف ہو، دفتر میں ہو، ہسپتال میں ہو، کارخانے میں ہو یا ایسی جگہ کام کرتا ہو جہاں وقت نکالنا آسان نہ ہو، تو کیا ایسی صورت میں بھی نماز سکون سے ادا کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، لیکن اس کے لیے ایک سوچ بدلنی ہوگی۔ ہم اکثر کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں تھا، لیکن ذرا سوچیں، اگر اسی وقت آپ کے باس کا فون آ جائے یا کوئی بہت اہم کلائنٹ آ جائے تو کیا آپ وقت نکال لیتے ہیں؟ یقیناً نکال لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، اصل مسئلہ وقت کا نہیں، ترجیح کا ہوتا ہے۔ اور ایک مومن جانتا ہے کہ جس رب نے رزق لکھا ہے وہ نماز کی وجہ سے کبھی رزق کم نہیں کرے گا۔ اگر آپ دفتر میں کام کرتے ہیں تو اذان کے فوراً بعد اٹھنے کی کوشش کریں، کیونکہ جتنا زیادہ آپ انتظار کریں گے اتنی ہی نئی مصروفیات آتی جائیں گی۔ یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے۔ اگر مسجد قریب ہے تو جماعت کی کوشش کریں، اگر ممکن نہ ہو تو دفتر کے کسی پرسکون کمرے میں چند منٹ نکال کر نماز ادا کر لیجئے۔ یاد رکھیں، صرف 5 یا 7 منٹ آپ کے پورے دن کی کیفیت بدل سکتے ہیں۔ یہ میرا تجربہ ہے، اور شاید یہی وہ بات ہے جسے آج جدید دنیا بھی سمجھنے لگی ہے۔ لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو دن کے درمیان صرف چند منٹ ایسے مل جائے جن میں آپ کا ذہن بھی پرسکون ہو جائے، دل بھی ہلکا ہو جائے اور آپ دوبارہ پہلے سے زیادہ توجہ کے ساتھ اپنے کام پر واپس آ سکیں، تو کیا آپ ایسے وقفے کو ضائع کریں گے؟ شاید کبھی نہیں۔ اور یہی تعلق ظہر کی نماز سے بھی ہے۔ اب آئیے اس سائنسی تحقیق کے بارے میں جس کا ذکر میں نے ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا۔ ذرا اپنی روزمرہ زندگی کے بارے میں سوچیں۔ صبح آپ کام شروع کرتے ہیں، فون، ای میلز، میٹنگز، ذمہ داریاں، فیصلے، اور پھر چند گھنٹے گزرتے گزرتے آپ محسوس کرتے ہیں کہ ذہن پہلے جیسے تازہ نہیں رہا۔ توجہ بھٹکنے لگتی ہیں، فیصلے مشکل لگنے لگتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں پریشان کرنے لگتی ہیں۔ آج ماہرین نفسیات اور دماغ پر تحقیق کرنے والے کئی محققین اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ دن کے درمیان لیا گیا ایک مختصر، پرسکون اور بامقصد وقفہ ذہنی دباؤ کم کرنے، توجہ بحال کرنے اور دوبارہ بہتر کارکردگی کے ساتھ کام پر واپس آنے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، ایک مسلمان کو 1400 سال پہلے کیا سکھایا گیا؟ دن کے عین مصروف وقت میں ہر کام چند لمحوں کے لیے روک دو، وضو کرو، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، قرآن پڑھو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنی پریشانیاں اپنے رب کے حوالے کر دو، پھر دل کو ہلکا کر کے اپنے کام کی طرف واپس لوٹ جاؤ۔ کتنی حیرت کی بات ہے، جس چیز کو آج دنیا مائنڈ فل بریک جیسے نام دیتی ہے، ایک مسلمان اسے ظہر کی نماز کہتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ہم ظہر کی نماز صرف اس لیے نہیں پڑھتے کہ محض اس سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ ہم ظہر کی نماز اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فرض ہے، اور یہی ایک مومن کی پہچان ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس کے احکام صرف آخرت ہی نہیں، دنیا میں بھی انسان کے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے صرف ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، اگلی بار جب ظہر کی اذان ہو تو جلدی جلدی نماز ختم کرنے کی کوشش نہ کیجیے، ہر آیات کو محسوس کیجیے، ہر رکوع میں اپنی عاجزی کو محسوس کیجیے، ہر سجدے میں یہ یاد رکھیے کہ یہی وہ لمحہ ہے جب آپ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور جب سلام پھیریں تو صرف یہ نہ سوچے کہ نماز ختم ہو گئی، بلکہ یہ محسوس کرے کہ شاید آپ کا دل پہلے سے زیادہ پرسکون ہو چکا ہے، کیونکہ نماز صرف ادا نہیں کی جاتی، نماز محسوس بھی کی جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگلی ظہر کی نماز آپ آج سیکھی ہوئی باتوں کو ذہن میں رکھ کر ادا کریں، پھر واپس آ کر کمنٹ میں صرف ایک لفظ لکھیں، سکون۔ اگر واقعی آپ کو نماز میں فرق محسوس ہوا ہو تو یقین کریں مجھے ایسا لگے گا کہ میری اتنی محنت جو میں نے ویڈیو پہ کی ہے وہ رائے گا نہیں گئی۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کی نماز کو سمجھنے میں ذرا سا بھی اضافہ کیا ہے تو اسے ضرور شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی ایک شخص کی نماز پہلے سے بہتر ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی نیکی کی طرف رہنمائی کرے اسے بھی عمل کرنے والے کے برابر اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نمازوں کو صحیح، مقبول اور خشوع و خضوع والی نماز بنا دے، آمین۔